اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اراکین COC MQM، میرے PIB ٹاؤن MQM پاکستان کے تمام اکابرین کارکنان تحریکی ساتھیوں اور PIB اور جہانگیر روڈ ٹاؤن اور یہاں آج کے اس پربکار تقریب میں موجود اہلیان علاقہ، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اور میڈیا کے کچھ دوست، السلام علیکم۔ پورے ملک میں یوم آزادی کی زیادہ تر تقریبات 13 اگست کی رات کو شروع ہوتی ہے اور 14 اگست کی رات کو ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سر میں کیا سمائی کہ ہم نے کہا بھائی، ہم ایک ایسی آزادی جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی 76 سالوں سے قدر نہیں کی گئی، پاکستان کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہنچ گیا، اب اگر ہم بھی ایک ہی دن میں یوم آزادی کو فارغ کر دیں گے تو یہ تو بالکل اسی طرح ہوگا جیسے پاکستان کے ارباب اقتدار نے 76 سالوں میں پاکستان کو تقریباً فارغ کر دیا ہے۔ تو بھائی ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا اگر ہم بھی ایک دن کا یوم آزادی بنائیں؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کس طرح ایام آزادی مناتی ہے، ماہ آزادی مناتی ہے، یوم آزادی مناتی ہے، عشرۂ آزادی مناتی ہے، اور اس کا مقصد بھی لگی لپٹی نہیں رکھتی، کھل کر بیان کرتی ہے کہ ہر 20 لاکھ جانوں کا ان کا پاس نہیں کرو گے، تاریخ سے سب بنتا ہے، اگر اسے وہ نہیں دو گے، تاریخ کو بنانے والوں کو بھلا دو گے تو پھر تاریخ بھی تمہیں بھلا دے گی۔ یہ طے ہے۔ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے۔ یہ شعر پڑھ کے گیا تھا اور اس نے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کی، میں نے اسی شعر سے اپنی مختصر گفتگو کو شروع کیا۔ بہت لمبی بات نہیں کرنی، ہمارے جین میں، ہمارے خون میں، ہماری تاریخ تہذیب میں گھول کے ہم نے پیا ہوا ہے۔ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی یک طرفہ ہماری محبتوں کا سلسلہ رہا، قیام پاکستان کے بعد بھی ہماری وفاؤں کا، قربانیوں کا، ہماری جد و جہد کا، اس ملک میں سیاسی جمہوری استحکام میں ہمارے کردار کا ایک یک طرفہ سلسلہ رہا ہے۔ 4000 ارب روپے کا ٹیکس یہ شہر کراچی ادا کرتا ہے، اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے، اور صرف اسلام آباد نہیں، کراچی چلتا ہے تو آپ نے ایک اور شہر کا نام اب زیادہ کثرت سے سنا ہوگا۔ اب بات اسلام آباد سے شروع ہو کے اسلام آباد پہ ختم نہیں ہوتی، اب اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے تو پنڈی پر ختم ہوتی ہے، اور پنڈی سے شروع ہوتی ہے تو اسلام آباد پر ختم ہوتی ہے۔ اب ان دونوں شہروں کا ذکر آتا ہے، درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے،
مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے، اور کراچی چلتا ہے تو پنڈی بھی چلتا ہے میرے بھائی۔ یعنی سب کو کون چلا رہا ہے؟ ہم ہی ان کو بام پر لائے اور ہم ہی محروم رہے۔ پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی اسلام آباد پنڈی والوں نے ہے۔ بھائی یہ کب تک ون وے ٹریفک چلے گا؟ 76واں یوم آزادی ہے، 70-71 میں ملک 2 لاکھ ہو گیا۔ اب یہ جو بچا کھچا ملک ہے، خدا کی قسم جب تک کراچی کی سڑکیں صحیح نہیں ہوں گی، کراچی کے لوگوں کے پانی کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا، K4 کا منصوبہ چلے گا اور مکمل نہیں ہوگا، 65 کروڑ گیلن پانی اضافی، یومیہ اضافی پانی کراچی والوں کو نہیں ملے گا، گٹر کا کچرا اٹھانے کا نظام جدید نہیں ہوگا، پاکستان کی معیشت کو 4 چاند نہیں لگیں گے۔ پہلے معاشی ترقی کی بات ہوتی تھی، آج معیشت کی بحالی کی بات ہوتی ہے۔ اتنی بدحال معیشت ہے، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، تیل کہاں سے کہاں چلا گیا، بنگلہ دیش کا ٹکا 2 ٹکے کے برابر تھا، آج ڈالر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ہم 76واں یوم آزادی بنا رہے ہیں، واضح رہے، یاد رہے، ہے یا نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، 60%، 70% کا ٹیکس ہم دے، صوبے کو 90-95% کا ٹیکس ہم دے، سیلاب آئے، زلزلے آئے کشمیر میں، شمالی پاکستان میں یا سندھ میں سیلاب، تو سب سے زیادہ خیرات، امداد، آنت اور فلاحی کام، راشن، خیمے، سب سے زیادہ امریکہ کے بعد اگر کسی کی خیرات، فلاحی کام، راشن، اگر پوری دنیا میں جس کا ڈنکا بجتا ہے تو وہ شہر کراچی کا ڈنکا بجتا ہے۔ کس کا بجتا ہے؟ کس کا بجتا ہے؟ اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد، ملک بنانے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، مشرقی پاکستان میں 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ مزید دینے کے بعد بھی اب کراچی والوں کو اتنا حق تو ہونا چاہیے یہ کہنے کا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ بھائی، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ یار کراچی کے پیر کمزور ہو گئے ہیں، اب ایک بوٹی کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو مت کاٹو، پورے ملک کو دودھ دینے والی گائے اسے روزانہ ذبح کرتے ہو، خدا کے لیے اب انصاف کرو۔ اور یہ انصاف وہ تو کریں گے، پہلے میں ذرا انصاف مانگنے والا ہو جاؤں، اپنی حیثیت کو، اپنے تشخص کو پہچانوں کہ بھائی نہ پنڈی پاکستان چلاتا ہے، نہ اسلام آباد، کراچی پاکستان چلاتا ہے بھائی۔ ذرا اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں۔ ہم چلتے ہیں تو سب چلتے ہیں، بہت سارے جلتے بھی ہیں، بہت ساروں کو آگ بھی لگتی ہے۔ ہمارے بچے قسمہ پرسی میں بھی، پوری دنیا میں ڈیبیٹ کا کمپٹیشن ہو تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کے بچے سب سے آگے ہے۔ کیا گیس نہیں ہے بھائی؟ اب تو پہلے تو پانی کا رونا روتے تھے، پھر بجلی کا رونا روتے تھے، اب گیس کا رونا روتے ہیں، پھر بھی عشرۂ آزادی ہم مناتے ہیں۔ کیا بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کا رونا، بجلی کا رونا، گیس کا رونا،
ساری چیزوں کا رونا، جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں اور اصلی ڈومیسائل والے ملازمتوں سے باہر در در کی ٹھوکریں کھائیں، پھر بھی اشرائے آزادی ہم بناتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ اب یہ آخری موقع ہے اسے بچانے کا۔ ہر مرتبہ غیر مشروط حکومتوں میں شامل، ارے 2 وزارتیں لے لی، کتنی وزارتیں لی؟ 2۔ تو بھائی 2 وزارتیں لینی ہے آئندہ یا اپنی عزت نفس کو واپس لینا ہے؟ فیصلہ کریں، بتائیں بھائی کیا لینا ہے؟ عزت کے ساتھ جینا ہے، سر اٹھا کر چلنا ہے، یا ذلیل اور رسوا ہو کے سر جھکا کے جینا ہے؟ فیصلہ کریں بھائی، باجی بتائیں۔ سر اٹھا کے چلنا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے، تو ہمیشہ ہماری ضرورت پڑی ہے ملک کو، اسلام آباد کو، پنڈی کو، ہم نے غیر مشروط دستخط کر کے بلینک چیک دے دیا۔ اس مرتبہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اب عارضی اختیار پر سودا نہیں ہوگا، درست؟ اب عارضی اقتدار پر سودا نہیں ہوگا، عارضی وسائل پر سودا نہیں ہوگا۔ ابے 4000 روپے کا ٹیکس دیتے ہیں تو 400 ارب روپے سالانہ لیں گے، ورنہ وزارتیں بھی تم رکھو اور پاکستان کو تباہ ہونے دو۔ آج پاکستان کی معیشت کو، ڈالر کے سامنے روپیے کو، لوگوں کی گاڑیوں میں تیل کو دوبارہ کوئی بھر سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، کارخانوں کو کوئی چلا سکتا ہے، تو وہ کراچی اور صرف کراچی ہے۔ اب بھی نظر انداز کرنا ہے، کرو۔ اب بھی پاکستان، یہ شہباز شریف والی روح آ گئی تھی تھوڑی سی، وہ مائک پھینک دیتا، میں نے کہا پورا پوڈیم پھینک دوں۔ بھائی کہیں نہ کہیں مجھے بھی تو غصہ نکالنا ہے نا۔ نہیں، باجی بالکل نکلے گا انشاءاللہ، لیکن بالکل صحیح جگہ پر نکلے گا انشاءاللہ۔ اب لمبی بات نہیں کرنی تھی، لیکن وہ بات سے بات چل پڑی تو میں نے کچھ چیزیں کہہ دی۔ دیکھیں اب ہماری شرائط کیا ہوگی، اب سیاسی اور آئینی پیکج سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ آئین میں اور قانون میں ہمارے تشخص کو بھی مانا جائے، ہمیں بھی انسان کا بچہ اور پاکستان کا شہری مانا جائے، تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ورنہ ہماری اپنی حکومت ہے بھائی، ہم خود ہی چلا لیں گے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے۔ ارے شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے، اور ہماری عزت نفس کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ مایوسی سے نکل کر امید کا سفر شروع ہو گیا۔ خالد مقبول بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی یکجا ہو گئے۔ یکجہتی نے ایک کرنٹ چھوڑا، ایک انرجی پیدا کی، اور اس انرجی اور کرنٹ نے چوکیداری اور نگرانی کی، اور مردم شماری میں اللہ کے فضل و کرم سے 70 لاکھ لاپتہ آبادی کو بازیاب کرایا ہے۔ اس بار کتنا 70 لاکھ آبادی۔ پہلے تو صرف گمشدہ لاپتہ افراد ہوتے تھے، اور اب پوری آبادیاں گم۔ 5 مردم شماری میں ہماری آبادی غائب۔ کراچی کی آبادی بڑھتی تھی 12%، 15%، جیکب آباد، جام چورو، لاڑکانہ، کشمور 60%۔ ابے انسانوں کے بچے پیدا ہو رہی ہیں، بلی کے ہیں؟ بلی کے تو 8 بچے پیدا ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے، لیکن میں نے انسانوں کے نہیں دیکھے کہ 8 بچے پیدا ہوتے۔ اب اس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور سالی ہماری آبادی گھٹ رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اندر، اب میں آگے کی بات نہیں کر رہا،
یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ ہماری آبادی کیوں کم ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اب سب نے طے کر لیا کہ بڑھائیں گے آبادی کو انشاءاللہ. ابے لاپتہ کو بازیاب کرائیں گے بھائی. 1 کروڑ 1.5 کروڑ رہ گئی ہے اس مردم شماری میں. 70 لاکھ اگلی مردم شماری میں انشاءاللہ 1.5 کروڑ لاپتہ آبادی کو بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ. حلقہ بندیوں کو صحیح کریں گے انشاءاللہ. موقع مل گیا مردم شماری پر حلقہ بندیوں پر نئے الیکشن. الحمدللہ ایک موقع اور ایک دور دروازے پہ دستک دے رہا ہے. ایک شور دروازے پہ دستک دے رہا ہے. خاموشی کچھ دیر کی تھی ہے بھائی, کچھ دیر کی تھی. لو شور آ گیا. ابے ٹٹ پونجیوں کا وقت آیا تھا. کراچی والوں کا دور آ گیا. درست تو آ گیا نا, اور دروازے پہ دستک دے رہا ہے. قسم خدا کی دروازہ کھولو گے نوکریوں کے انبار ہوں گے, اربوں خربوں کے تعمیراتی فنڈز ہوں گے, کیونکہ اگلوں کو پتا چل گیا کہ اس ملک کی تعمیر ترقی کی کنجی کراچی اور کراچی والوں کے ہاتھ میں. یہ چلے گا تو سب چلیں گے. اس کا بٹا بٹھا دیا تو ملک کا بٹا بیٹھ جائے گا. یہ طے ہو گیا, یہ سمجھ میں آ گیا. پر ہم تیار ہو جائیں, ہم اس موقع کو حاصل کرنے, اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اگر مدعی سست گواہ چست تو پھر یہ موقع چلا جائے گا. ٹرین آئی ہے, اسٹیشن پر رکی ہے, نکل جائے گی یار, نکل جائے گی. اس ٹرین میں سب کو سوار ہونا ہے. مردم شماری, حلقہ بندیاں, الیکشن. اور اللہ نے چاہا ہماری اب کراچی 27% بڑھا, جام شورو لاڑکانہ جیکب آباد کے شمول 12%. پہلی بار ہوا یار. لاہور کوئٹہ پشاور 15%, کراچی 27%. پہلی بار مانا گیا کہ بھائی یہی شہر ہے جو غریب پرور ہے, سب کو پالتا ہے. پورے ملک سے آنے والوں کو, ویتنامی برمی سب کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہی ہمیں ایک عوامی گورنر دیا بھائی. ایک عوامی گورنر, کراچی کا بیٹا, MQM کا کارکن, گورنر بھی عوامی, گورنر ہاؤس بھی عوامی. وہ کہتے کہتے چلے گئے کہ یونیورسٹی بنائیں گے. صدر ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں وہ چلے گئے, اور ہمارے گورنر نے, MQM کے گورنر نے, اور MQM نے گورنر ہاؤس کو تعلیمی درسگاہ بنا دیا, ایک یونیورسٹی بنا دیا, گیم چینجر بنا دیا گورنر ہاؤس کو, گیم چینجر. 5.5 لاکھ نوجوانوں نے درخواست دی. IT کا ایڈوانس کورس, ایڈوانس ٹریننگ, Web3, میٹاورس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. 10 لاکھ روپے کا کورس ہے 1 سال کا, اور 55,000 بچوں کو وہ کورس مفت پڑھایا جائے گا. کتنے بچوں کو؟ میرے خیال میں سب کو اب حلیم یاد آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے جوش ختم ہو گیا. کتنے بچوں کو کورس پڑھایا جائے گا؟ شکر ہے 55,000. اور کتنے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں؟ 5.5 لاکھ. دھیان کہیں اور تھا. میری بہنوں بیٹیوں کو تو یہ بھی ہے نا کہ بھائی ان کے سارے جو میاں ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے, ان کو جواب دینا ہے انہیں بیچاریوں کو جا کے, تو وہ حساب کتاب کہاں سے یاد رکھیں گے؟ انہیں تو بھی گھر کو بھی سنبھالنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 5.5 میں سے 55,000 بچے سلیکٹ ہوں گے. 55 ٹیسٹ, 10 ہزار کے 55 بیچ کے 55 ٹیسٹ, اور 55,000 بچے سلیکٹ ہوں گے. اور جیسے ہی 1 سال کے بعد یہ بچے نکلیں گے
ارے دبئی کے سفیر، قطر کے سفیر نے کہا کہ یہ لے ویزا اور 15 لاکھ کی نوکری ابو دھابی میں اور دبئی میں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، پہلے سے اعلان کر دیا انہوں نے۔ یہ گیم چینجر ہے، یہ ہے جو پاکستان کے قیام کا مقصد۔ یہ 10 روز کا ریفریشر کورس، بھائی عارف علوی نے کیوں نہیں کرا یہ کورس؟ کرتے نا، آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، صرف سوشل میڈیا پہ اپنی پروجیکشن چاہیے، اور وہ گاؤں کے سارے چودھری مر جائیں تو بھی پگ حافظ نعیم الرحمان کے سر پہ نہیں سجے گی۔ اربوں روپے خرچ کر دیے سوشل میڈیا پہ، پہلی کہتے تھے 500 رن میچ شروع ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کو دے دیے، اور بعد میں کہہ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ کیسے مقابلہ؟ 70 سیٹیں کھا گئے، سود کے ساتھ ایک ایک سیٹ نکلوائیں گے، حلقہ بندیاں درست کریں گے، آبادی گنوائیں گے، اور صرف گنوائیں گے نہیں، اس مرتبہ انشاءاللہ اپنے آپ کو منوائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ وزارتیں اہم نہیں ہیں، عزت نفس اہم ہے، اسے بحال کرانا انشاءاللہ، اپنا حق لینا انشاءاللہ، اور موقع ہے مشرف، پرویز مشرف جیسا ایک دور اور موقع آ رہا ہے۔ تھوڑا اس سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن سیانے وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں جو تھوڑے کو بھی غنیمت سمجھیں۔ اور ابھی تک کوئی خوش فہمی میں ہے کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی، یہ گائے گر گئی، کسائی اس پر چڑھ رہا ہے۔ ابے بھائی، یہ 3 مرتبہ پہلے بھی یہ گائے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی، پہلے بھی کھڑی ہوئی تھی، یہ پھر کھڑی ہو جائے گی۔ کسائی چھری پکڑ کے کھڑا رہ جائے گا، اور گائے انشاءاللہ تعالی نکل جائے گی، یہ والی نکل جائیں گے۔ موقع آ رہا ہے، اویل کریں، متحد ہو، منظم ہو، نوجوانوں کو آگے لائیں، تاکہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو بھی اسمبلی میں 35% ٹکٹ تو دیا جائے انہیں۔ تالیاں تو بجایا، تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی۔ اور تنظیم میں بھی کم از کم 35% کوٹا 40 اور 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ درست؟ جو 40 سے اوپر ہیں وہ تالیاں نہیں بجا رہے، یہ غلط بات ہے یار۔ اور میری باجیاں تو سب الحمدللہ 30 سے بھی چھوٹی ہیں، تو آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی، آپ کے ٹکٹ الگ سے محفوظ ہیں انشاءاللہ۔ 76واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اس پروگرام، اس عشرۂ آزادی کے توسط سے میرے آبا و اجداد کی قربانیوں کے وسیلے سے 25 کروڑ پاکستان کی مظلوم عوام کو یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ تو میرے خیال میں اب تیاری کریں اور اپنی ساری سیٹیں واپس لیں، سود کے ساتھ واپس لیں، اپنے ٹیکس میں سے اپنا حق واپس لیں، سود کے ساتھ واپس لیں انشاءاللہ تعالی۔ درست؟ ٹھیک ہے۔ اب کوئی شعر بچائے پڑھنے کے لیے؟ بچائے کوئی؟ کون سا بچائے؟ اب کون سا بچائے ہے؟ نیا شعر ہو جائے؟ نہیں، وہی شعر پڑھیں گے یار۔ کچھ دیر کی خاموشی تھی، پھر شور آئے گا، ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، یوم آزادی مبارک۔